بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کا تیسرا چیپٹر ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات۔ مرکزی نکات: اسماء الہی اور اسلام کا امتیاز۔ اسماء الہیہ سے جامع اور پاکیزہ عقیدہ ابھرا، جلالی، جمالی اور کمالی۔ بیان صفات کا سلیقہ۔ قرآن بیان اسماء سے معمور۔ 3 ترتیبیں: صفات کمالیہ کی 5 قسمیں: توحیدی، وجودی، علمی، قدرتی اور تنزیہی۔ کن اوصاف الہیہ کو اپنانا چاہیے؟ قرآن سے پہلے عربوں کے ذہن میں ایک بلند و بالا ہستی کا تخیل ضرور تھا جس کا نام ان کے ہاں اللہ تھا، لیکن ان کے ناموں اور صفتوں سے وہ بیگانہ تھے۔ بعض عیسائی عربوں میں رحمان کا لفظ بھی مستعمل تھا۔ یہودیوں کے اسفار اور صحیفوں میں خدا کا نام یہوہ تھا، لیکن عام یہودیوں کو اس مقدس نام کے زبان پر لانے کی اجازت نہیں تھی۔ دوسرا نام رحیم ہے۔ ان 2 کے علاوہ ان کے اوصاف ذاتی اور اعمال ربانی کے ترجمان ناموں سے تورات خالی ہے۔ صفات الہی میں ان کے ہاں سب سے نمایاں صفت رب الافواج ہے، جو خدا کی صفت جلالی کا مظہر ہے۔ عیسائیوں کی انجیل اور مذہبی کتابوں میں باپ کا لفظ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ خدا کے صرف جمالی صفات کی ناقص اور مادی تعبیر ہے، اور ان کے تثلیث کے فلسفیانہ عقیدے سے صفات الہی کے جسم اختیار کر لینے کا مسئلہ پیدا ہو گیا اور ایک خدا کئی خداؤں کا مجموعہ بن گیا۔ ہندوؤں میں اسماء و صفات کی نیرنگی نظر آتی ہے، لیکن ہر صفت نے ان کے ہاں ایک مستقل وجود حاصل کر لیا ہے اور خدا ہر قسم کی صفات سے خالی ہو گیا۔ برہما، مہیش، وشنو 3 صفات خالق، مارنے والے اور قیوم، قائم رکھنے والے کے مجسمے ہیں۔ شنکراچاریہ نے خدا کے صرف 3 اصلی صفات تسلیم کی ہیں: حیات، علم اور سرور یا آنند۔ جین مذہب اور بعض ہندو فرقوں میں خالقیت کی صفت نے جسم اختیار کیا تو اعضائے تناسل کی پرستش کی گمراہی پیدا کی۔ عام ہندوؤں میں 33 کروڑ دیوتاؤں کی بھیڑ بھی اسی اسماء و صفات الہی کی تجسیم اور مستقل وجود کے غلط فلسفے نے پیدا کی، اور بت پرستیوں کی نت نئی شکلیں نمایاں ہوئیں۔ مجوسیوں میں ہادی اور مضل دونوں صفتوں کو تقسیم کر دینے سے یزداں اور اہرمن 2 حریف خدا بن گئے۔ اس تفصیل سے اندازہ ہو گیا کہ اس مسئلے کی غلط تعبیر نے دنیا میں کتنی گمراہیاں پیدا کی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بگڑے خیالات کو غلط ٹھہرایا، اور جس طرح حقیقت کو روشن کیا وہ عظیم کارنامہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ گنتی اور شمار کی حد سے باہر ہیں، اور اس کی باتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی: اے خداوند، تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے جو تو نے اپنا رکھا یا اپنی کتاب میں اتارا یا کسی مخلوق کو سکھایا یا اپنے لیے اپنے علم غیب میں اس کو چھپا رکھا، میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ کتاب الاسماء والصفات للبیہقی، مسند احمد۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: اگر زمین میں جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر اس کے بعد 7 سمندروں کا پانی سیاہی ہو جائے، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ سورہ لقمان آیت 27۔ قرآن پاک کا صفحہ صفحہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف حمیدہ اور اسماء حسنہ سے بھرا ہوا ہے۔ صحیح حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو محفوظ رکھے یا نگاہ میں رکھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری، کتاب التوحید، مسلم، احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ۔ بعض کم درجے کی حدیثوں میں ان ناموں کو گنایا بھی گیا ہے۔ علماء کا فیصلہ ہے کہ ان روایتوں میں ناموں کا انتخاب راویوں نے خود اپنی تلاش سے کیا ہے، اس لیے بڑے بڑے ائمہ اور محدثین مثلاً عبدالعزیز بن یحییٰ، ابو بکر بن عربی، امام نووی، حافظ ابن حجر، امام خطابی، ابن تیمیہ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہم نے وضاحت کی ہے کہ اسماء الہی 99 ناموں میں محدود نہیں ہیں، اور یہ بھی وضاحتیں ملتی ہیں کہ اسماء و صفات کی کوئی حد نہیں ہے۔
بہرحال علماء نے جن ناموں کا پتہ چلایا ہے یہ تمام نام وہ ہیں جو یا علم یا نام یا صفت کے طور پر قرآن پاک میں آئے ہیں، یا افعال کی حیثیت سے اللہ کی طرف منسوب ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں ان کی تعلیم دی ہے۔ ان پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا جو عقیدہ اپنے پیرووں کو سکھایا وہ کتنا وسیع، کتنا بلند، کتنا منزہ اور پاکیزہ ہے۔ علماء نے مختلف مناسبتوں سے ان ناموں کو ترتیب دیا ہے، لیکن ہم 3 مرتبے قرار دیتے ہیں۔ ایک وہ جن سے ان کے رحم و کرم، عفو و درگزر یعنی صفات جمالی ظاہر ہوتی ہے، دوسرے وہ جن سے اس کی شہنشاہی، جلال و جبروت اور حکومت و غلبے کا اظہار ہوتا ہے، اور ہم ان کو صفات جلالی کہتے ہیں۔ تیسرے وہ جو صفات ہیں جن سے اس کی تنزیہ یعنی پاکیزگی، بلندی، کمالات کی جامعیت اور ہر قسم کے اوصاف حسنہ کا ثبوت ملتا ہے، یعنی صفات کمالی ظاہر ہوتی ہیں۔ صفات جمالی یہ ہیں: اللہ، یہ اللہ کا نام اور اس میں ذات ہے۔ اس کے لغوی معنی کی تحقیق مختلف ہے۔ وہ ہستی جس کی پرستش کی جائے، وہ جس کی حقیقت اور پہچان میں عقل انسانی حیران ہو، وہ جو اپنی مخلوقات کے ساتھ ماں جیسی شفقت اور محبت رکھے۔ اس آخری تعبیر کی بنا پر اللہ کے معنی ہے پیار کرنے والا، پیارا، الرحمن۔ اللہ کے بعد اس لفظ کو بھی علم یعنی نام کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے معنی ہے رحم کرنے والا۔ قرآن میں سینکڑوں جگہ اللہ کو رحمان کہہ کر 2 مختلف قوموں یعنی عام عربوں اور عرب عیسائیوں کو وحدت الہی کی دعوت دی گئی ہے۔ الرحیم، رحم کرنے والا۔ رحم کا لفظ اس رحم سے نکلا ہے جس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس لیے اس میں بھی مربیانہ محبت کا جذبہ نمایاں ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہوا، جو کچھ ہوگا، اس عالم اور اس عالم میں ان کی دونوں شانوں رحمانی اور رحیمی کا ظہور ہے اور ہوگا۔ الرب، پرورش کرنے والا، اول سے آخر تک ہر منزل اور ہر لمحہ پالنے اور ترقی دینے کا ذمہ دار۔ اللطیف، لطف والا، مہربان۔ العفو، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ الودود، محبوب اور پیار کرنے والا۔ السلام، امن و سلامتی، صلاح اور ہر عیب سے پاک صاف۔ المحب، چاہنے والا۔ المؤمن، امن بخشنے والا، امان دینے والا، ہر خوف اور مصیبت سے بچانے والا۔ الشکور، اپنے بندوں کے نیک عمل کو پسند کرنے والا۔ الوہاب، دینے والا۔ الرزاق، روزی دینے والا، نشو و نما کا سامان دینے والا۔ الولی، دوست، حمایتی، طرفدار۔ الرؤوف، مہربان، نرمی اور شفقت کرنے والا۔ المقسط، انصاف والا، عادل۔ الہادی، راہ دکھانے والا، رہنما۔ الکافی، اپنے بندوں کی ہر ضرورت کے لیے کافی۔ المجیب، قبول کرنے والا، دعاؤں کا سننے والا۔ الحلیم، بردبار، بندوں کی برائیوں سے چشم پوشی کرنے والا۔ التواب، وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا، گنہگار سے درگزر کر کے دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہونے والا۔ الحنان، ماں کی طرح بچوں پر شفقت کرنے والا۔ المنان، احسان کرنے والا۔ النصیر، مدد کرنے والا۔ ذو الطول، کرم کرنے والا۔ ذو الفضل، فضل والا۔ الکفیل، بندوں کی کفالت کرنے والا۔ الوکیل، بندوں کی ضرورتوں کا ذمہ لینے والا، سامان کرنے والا۔ المقیت، روزی پہنچانے والا۔ المجیر، پناہ دینے والا۔ المغنی، بندوں کو اپنے سوائے ہر چیز سے بے نیاز کرنے والا۔ صفات جلالی یعنی وہ اسماء و صفات جن سے خدا کی بڑائی اور شہنشاہی کا اظہار ہوتا ہے۔ الملک والملیک، بادشاہ، فرما روا۔ العزیز، غالب، جس پر کوئی دسترس قابو نہ پائے۔ القاہر والقہار، جس کے حکم سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، سب کو دبا کر اپنے قابو میں رکھنے والا۔ المنتقم، سزا دینے والا، برائیوں کا بدلہ دینے والا۔ الجبار، جبروت والا۔
جس کے سامنے کوئی دوسرا دم نہ مار سکے، جس سے کوئی سرتابی یعنی بغاوت نہ کر سکے، المہیمن سب پر شاہد اور گواہ اور دلیل، المتکبر اپنی بڑائی دکھانے والا، کبریائی والا، شدید العقاب سخت سزا دینے والا، شدید البطش بڑی گرفت والا جس سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ نکتہ: اللہ تعالیٰ کی صفات جلالی کا ذکر زیادہ تر تورات میں ہے، لیکن قرآن پاک میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کی صفات جلالی کا ذکر آتا ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے عادل حکیم اور علیم ہونے کا بھی ذکر ہوتا ہے، تاکہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ وہ ایک لاؤبالی کی طرح دم کے دم میں جو چاہے کر گزرتا ہے۔ اس طرح ان جلالی ناموں سے بے رحمی اور ظالمانہ سخت گیری کا جو شبہ پیدا ہو سکتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ صفات جلالی کے ساتھ یا آگے پیچھے خدا کی صفات جمالی کا بھی ذکر ہوتا ہے، تاکہ خوف و خشیت کے ساتھ اس کی محبت اور لطف و کرم کے احساس کے جذبات بھی نمایاں ہوں۔ صفات کمالی یعنی وہ اسما جن سے اللہ تعالیٰ کی خوبی، بڑائی اور ہر وصف میں اس کا کامل ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح کے اسما و صفات 5 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو اس کی وحدانیت سے متعلق ہوں، دوسرے وہ جو وجود سے تعلق رکھتے ہیں، تیسرے اس کے علم سے، چوتھے اس کی قدرت سے، اور پانچویں اس کی تنزیہ اور پاکی سے تعلق رکھتے ہیں۔ صفات وحدانیت یعنی جو صفتیں خدا کی یکتائی اور بے مثالی کو ظاہر کرتی ہیں، اور وہ یہ ہیں: الواحد ایک، الاحد ایک بے مثال، الوتر طاق جس کا کوئی جوڑا نہیں۔ صفات وجودی یعنی وہ صفتیں جن سے اس کا وجود، بقا، ہمیشہ سے رہنا اور ہمیشہ رہنا، ازلیت اور دوام ظاہر ہوتا ہے۔ الموجود وجود والا، الحی ہمیشہ زندہ، فنا نہ ہونے والا، القدیم وہ جس سے پہلے کوئی دوسرا موجود نہیں، وہ جو ہمیشہ سے ہے، القیوم جو اپنے سہارے تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، الباقی جس کو ہمیشہ بقا ہے، الاول وہ پہلا جس کے پہلے کوئی نہیں، الآخر وہ پچھلا جو سب کے فنا ہونے کے بعد بھی ہمیشہ باقی رہے گا، المقدم جو سب کے آگے سے ہے، المؤخر جو سب سے پیچھے رہ جائے گا، الظاہر جس کا وجود کھلا اور نمایاں ہے، یعنی جو اپنے کاموں اور قدرتوں کے لحاظ سے ظاہر ہے، الباطن جو چھپا اور مخفی ہے، یعنی جو اپنی ذات کے لحاظ سے پوشیدہ ہے۔ صفت علم یعنی وہ صفتیں جو اس کے ہر چیز سے باخبر ہونے کو ظاہر کرتی ہیں، الخبیر خبر رکھنے والا، العلیم جاننے والا، علام الغیوب جو باتیں سب سے پوشیدہ ہیں ان کو جاننے والا، علیم بذات الصدور دلوں کے چھپے ہوئے بھید جاننے والا، السمیع سننے والا، البصیر دیکھنے والا، المتکلم بولنے والا، اپنے علم اور ارادے کو ظاہر کرنے والا، الواحد پانے والا جس کے علم سے کوئی چیز گم نہیں، الشہید حاضر جس کے سامنے سے کوئی چیز غائب نہیں، الحسیب حساب کرنے والا یعنی جن چیزوں کا علم حساب کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی وزن اور مقدار ان کا جاننے والا، المحصی گننے والا جن چیزوں کا علم گن کر حاصل کیا جاتا ہے، یعنی اعداد ان کا بھی جاننے والا، المدبر تدبیر کرنے والا، انتظام کرنے والا، الحکیم حکمت والا، عقل والا، سب کاموں کو مصلحت سے کرنے والا، المرید ارادہ کرنے والا، مشیت والا، القریب نزدیک جو اپنے علم کے لحاظ سے گویا سب کے پاس ہے۔ قدرت یعنی وہ صفتیں جن سے اس کی قدرت کی وسعت کا اظہار ہوتا ہے، الفاتح والفتاح ہر مشکل کو کھولنے والا، القدیر والقادر قدرت والا، المقتدر اقتدار والا جس کے سامنے کوئی چوں چرا کیوں کیسے نہیں کر سکتا، القوی زبردست جس کے سامنے کسی کا بس نہیں چل سکتا، المتین مضبوط جس میں کوئی کمزوری نہیں، الجامع جمع کرنے والا، متفرق اور پراگندہ چیزوں کو اکٹھا کرنے والا، الباعث اٹھانے والا مردوں کو قبروں سے اٹھانے والا، مالک الملک سلطنت کا مالک جس کے سامنے
کسی کی کوئی ملکیت نہیں، البدیع نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والا، الواسع سمانے والا جو ہر چیز کو سمائے ہوئے ہے، المحیط احاطہ کرنے والا جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، المحی والممیت جلانے والا اور مارنے والا، جلانے والا اور مارنے والا، القابض والباسط سمیٹنے والا اور پھیلانے والا، المعز والمذل عزت دینے والا اور ذلت دینے والا، الخافض والرافع نیچا کرنے والا اور اونچا کرنے والا، المعطی والمانع دینے والا اور روک لینے والا، النافع والضار نفع پہنچانے والا اور نقصان پہنچانے والا، یعنی نفع اور ضرر دونوں اسی کے ہاتھ میں ہیں، المبدئ والمعید جو چیز پہلے سے موجود نہ ہو اس کو وجود میں لانے والا، اور جو ہو کر فنا کر دی گئی ہے اس کو پھر دوبارہ وجود میں لانے والا۔ نکتہ، جن صفتوں میں بظاہر قبح یعنی خرابی نظر آتی ہو، جیسے الضار نقصان پہنچانے والا، المذل ذلت دینے والا، جب تک ان کے مقابل کی صفت بولی نہ جائے ان کا استعمال جائز نہیں رکھا گیا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث دونوں میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ان صفات سے مقصود خدا کی قدرت کی وسعت ہے۔ اگر کوئی ایسا نفع پہنچانے والا ہے جس میں نقصان پہنچانے کی قدرت ہی نہیں، وہ نفع پہنچانے پر مجبور اور بے بس ہوگا اور اس کی قدرت کا یہ کمال نہ ہوگا۔ نمبر 5، تنزیہ، یعنی وہ صفات جو اس کی بڑائی، کبریائی، پاکی اور نیکی اور عیب و نقصان سے اس کی برات کو ظاہر کرتی ہیں۔ العالی مرتبے والا، الکبیر بڑا، الجلیل بزرگ، الغنی بے نیاز، الماجد عزت والا، القدوس پاک، الجمیل اچھا، العدل عادل، الصمد بزرگی کی ہر صفت میں کامل، العظیم عظمت والا، الرفیع بلند، الکریم شریف، الصادق سچا، راست باز، الحمید تعریف والا، الحق سچا اور اصلی یعنی اس کے سوا سب باطل ہیں، البر نیک، سبوح ہر عیب سے پاک، الرشید سیدھی راہ چلنے والا نہ بہکنے والا۔ ان تعلیمات کا اثر انسانی اخلاق پر۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی یہ اوصاف انسانی اخلاق کا معیار ہے، کیونکہ انسان زمین میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے۔ جتنا اس میں اصلی کے اوصاف نمایاں ہوں گے اتنا ہی نیابت کے فرائض زیادہ بہتر ادا کر سکے گا۔ ارشاد الہی ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، البقرہ 134۔ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے۔ تمام اہل تفسیر متفق ہیں کہ اس خدائی رنگ سے مقصود خدا کا دین فطرت ہے۔ ارشاد نبوی ہے، حسن الخلق خلق اللہ الاعظم، کنز العمال جلد دوم طبرانی۔ ترجمہ، اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جلالی جو شہنشاہی، کبریائی اور بڑائی کے اوصاف ہیں، مخلوقات ان کی مستحق نہیں اور نہ یہ اوصاف بندگی کے رتبے کے مناسب ہیں۔ ان کا انعکاس یہ ہے کہ بندوں میں ان کے مقابل صفات عاجزی اور خاکساری وغیرہ پیدا ہوں۔ صفات کمالی میں سے وحدانیت اور ہمیشہ کی بقا کے سوا بقیہ اوصاف کے فیضان سے انسان مشرف ہوتا ہے۔ صفات تنزیہ مثلا قدرت، علم، سمع، بصر، کلام سے بھی مخلوقات محروم ہیں۔ ان کی تنزیہ یہی ہے کہ وہ نافرمانی اور گناہ کے عیب سے پاک ہوں۔ خدا کی صفات جمالی وہ اصلی اوصاف ہیں جن کے فیض کا دروازہ ہر صاحب توفیق کے لیے حسب استعداد کھلا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے بھائی کے گناہ پر پردہ ڈالے گا اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ۔ ایک موقع پر فرمایا، اللہ تعالیٰ جمال والا ہے اور اچھائی اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ وہ صاف ستھرا ہے، صفائی اور ستھرے پن کو پسند کرتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، خدا سے بڑھ کر غیرت مند کوئی نہیں، اس لیے اس نے گندی فحش باتوں کو حرام کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب التوحید جلد 2۔